ہریرہ ایک دن بازار میں گئے، جا کے کہا لوگو مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ونڈی دا مال ہوئے تو سارے نس کھلوندے نے، یہ بھی نہیں سنتے کہ زہر تو نہیں ونڈیا جاندہ پیا۔ تو ایک تقسیم کا معاملہ تھا، سب بھاگے کہ رسول اللہ کی وراثت وہ کتنی خوبصورت ہوگی، سب گئے، جا کے مسجد میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگ پڑھ آ رہے ہیں، پھر واپس آئے، کہا ابو ہریرہ ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا نبی کریم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گئے ہیں وہاں تو کوئی بھی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں۔ کہا یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم میں سے کون ہے جو اللہ کے گھر میں جائے اور ایک اونٹنی اللہ کے رستے میں صدقہ کرے اور اس کا صدقہ قبول بھی ہو جائے؟ کون ہے جو 2 اونٹنیاں ذبح کرے اور لوگوں میں بانٹ دے؟ کون ہے جو 3 کرے لوگوں میں بانٹ دے؟ لوگوں نے کہا ہم تو طاقت نہیں رکھتے، ہم روزانہ یہ کام کریں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم سب طاقت رکھتے ہو۔ جو شخص مسجد میں جاتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، ایک آیت، اور اس کو سمجھتا ہے اور پھر اسے اپنی زندگی میں عمل کے لیے لے آتا ہے، اس نے صرف ایک آیت یاد نہیں کی، اس نے ایک آیت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اس پہ عمل نہیں، بلکہ اللہ اسے اتنا اجر دیں گے جتنا ایک امیر آدمی اونٹ کو ذبح کر کے صدقہ کر کے اس کا گوشت بانٹتا ہے۔ جس نے 2 آیتیں پڑھی اسے اتنا۔ لوگوں ان علماء کو، ان قراء کو دیکھو جن کی صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر سحری اسی کام میں ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی صبح اور شام اسی بات پہ ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ مساجد میں آپ اپنے گھروں اور مساجد کا موازنہ کر کے دیکھیں، یہاں آپ کو برکت، یہاں ایک سکینت، سکون ملے گا۔ کیوں؟ کیا فرق ہے ہمارے گھر میں اور یہاں میں؟ یہاں قرآن کی تلاوت ہر وقت ہوتی ہے، یہاں لوگ نماز اور نوافل پڑھتے ہیں، اور گھر میں اور کام بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں اور اس کے ماحول کا زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، اب یہی لوگ کہتے ہیں جب میں مسجد آتا ہوں ایک سکون سا مل جاتا ہے، میں اپنے غم بھول جاتا ہوں۔ یہ اس قرآن کی، جس مسجد میں آپ دیکھیں جتنی زیادہ وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس مسجد میں آپ کو سکون ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو توفیق دے، ہر نماز پڑھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بہترین نمازی وہ ہے جس کی نماز کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی طرح کوئی نہیں دنیا میں کر سکتا۔ ایک دن آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ پڑھ دی، صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں آیا اب آپ رکوع کر دیں گے، آپ نے آل عمران شروع کر دی۔ جب وہ بھی ختم ہو گئی ہم نے کہا اب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے سورت نساء شروع کر دی، ہم نے جب وہ ختم ہوئی ہم نے سمجھا اب یہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے سورت مائدہ شروع کر دی۔ علی ھذا القیاس سورت انفال 10 پارے ایک نماز میں آپ نے پڑھ دی ہے، صرف یہ سوچ کے کہ میں اپنے رب کا پسندیدہ بن جاؤں، میرے رب کو اچھا وہ لگتا ہے نمازی جس کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ حضرت عائشہ کے غلام تھے ذکوان، کہنے لگے اماں جی میں حافظ نہیں ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں رات کو جب نفل پڑھوں تو اس میں قرآن زیادہ پڑھوں، کیا میں قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لیا کروں؟ اماں جی نے کہا ہاں پڑھو، جب نوافل ادا کریں تو قرآن پکڑ کے قرآن کو لمبا پڑھیں، اور اس کا اتنا میرے پیارے بھائیو ثواب ہے، دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے پہ ثواب نہیں ہوتا۔ 2 کتابیں کائنات میں ہیں،
جس کے پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک اللہ کی کلام جسے قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا میرے نبی کا فرمان۔ اس کے علاوہ کائنات میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ کوئی کتاب ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ پڑھ لیں، تیسری دفعہ پڑھیں گے تو بور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی کلام وہ کتاب ہے جس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس کو اچھے انداز میں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن، قرآن میں مہارت رکھنے والا، اس کے اچھے انداز میں پڑھنے والا، اسے خوش الہانی میں پڑھنے والا۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ الہان کسی کا اچھا نہیں تھا۔ اللہ پسند کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، صحابہ میں ایک شخص ہیں جن کا نام ابی بن قعب ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں میں بڑے ممتاز تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو وحی کی کہ اے میرے پیارے نبی، ابی کے پاس جاؤ، ابی سے کہو کہ تم سورت بینہ سناؤ۔ یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ نبی کریم حضرت ابی کے پاس گئے، کہا ابی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، ابی کو جا کے کہو سورت بینہ سنائے۔ چیخیں مار کے رو پڑے، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جن کے رب نے نام لے کے کہا یہ قرآن سنائے۔ ان کا قرآن کتنا پیارا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر ایک دن اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، بیٹا چھوٹا سا سویا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، اچانک گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ ڈر پیدا ہوا بچے کو نہ کچل دے، خاموش ہو گئے، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر وہ بدک گیا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک مشعلوں کی بھری ہوئی چھتری تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ جب صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ کے رسول رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اور گھوڑا انہیں دیکھ کے بدک رہا تھا۔ اگر تم پڑھتے رہتے، دن طلوع ہو جاتا، اللہ کی قسم مدینے کا بچہ بچہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ فرشتے کسی کی آواز پہ نہیں آتے، فرشتے اگر دنیا میں کچھ سننے کے لیے آتے ہیں تو یا قرآن کی تلاوت یا محمد الرسول اللہ پہ درود سننے کے لیے آتے ہیں۔ تیسری کسی چیز کے لیے دنیا میں فرشتوں کو کوئی کام نہیں کہ اسپیشلی اس لیے آئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم پہ یہ حق ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت ہمیں دی ہے، اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ ہر بھائی اپنے گریبان میں دیکھے، جب بھی بعض گریجویٹ بھائی بھی ملتے ہیں، چند صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا یہ سینہ یہ ایک گھر کی طرح ہے، خوبصورت گھر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت حویلی، خوبصورت محل بناتے ہو، اسے بڑا ڈیکوریٹ کرتے ہو، بڑی خوبصورتیاں اس پہ لگاتے ہو، اگر اس گھر میں رہنے والا نہ ہو تو کیا کہیں گے اسے؟ یہ بھوت بنگلہ ہے، اس میں رہنے والا کوئی نہیں۔ کہا انسان کا سینہ یہ ایک خوبصورت گھر ہے، اگر اس سینے کے اندر قرآن نہ ہوا تو یہ بھوت بنگلہ ہے۔ اپنے سینوں کو قرآن سے مزین کیجئے۔ ہم میں سے قابل فخر انسان وہ ہے جس میں سینے میں جتنا قرآن ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ نماز پڑھتے ہیں، امامت کے لیے حکم یہ ہے میرے رب کا، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا۔ نہیں عمر دیکھنی کہ اس کی عمر کیا ہے،
نہیں دیکھنی اس کا رنگ کیسا ہے، نہیں دیکھنا یہ غریب ہے یا امیر ہے۔ تم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو، تمہاری پراپرٹیوں کی تعداد شمار میں نہیں آ سکتی، تمہاری خوبصورتی پورے شہر میں ضرب المثل ہے، لیکن تم امام خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بن سکتے، تم امام اپنے مال و دولت کی وجہ سے نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی اس مصلی پہ وارث کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ جس کو تم میں سے قرآن زیادہ آتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہمارے اعمال میں قرآن کتنا ہے، جتنا قرآن ہے اتنا اللہ کی نظروں میں باعزت ہے۔